بلوچستان اسمبلی میں گزشتہ روز عارف جان محمد حسنی اور زابد ریکی کے درمیان آن دا فلور اسمبلی ہال کے اندر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور آج ان کی صلح ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اپنی رائے رکھیں گے یا جو تجزیہ ہے، جو ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو ہمارے نئے ناظرین ہیں وہ ہمیں سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اچھا جی ناظرین، زیر بلوچستان اسمبلی کے جو اجلاس ہیں ان کا جو سیشنز ہیں وہ چل رہے ہیں، تو ہر ایک دن کے وقفے کے بعد اجلاس ہوتے ہیں۔ اجلاس کے اندر کی اگر ہم معاملہ دیکھیں تو بلوچستان اسمبلی تقریباً بالکل غیر مؤثر رہا ہے۔ جتنے بھی سوالات آتے ہیں یا تو متعلقہ منسٹر وہاں نہیں ہوتا یا متعلقہ مشیر وہاں نہیں ہوتا، خاطر خواہ جوابات نہیں ملتے۔ ایون کہ جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں جو کور کرتے ہیں بلوچستان اسمبلی، ان کے لیے بھی کوئی خاص خبر نہیں بنتی جس سے کہا جائے کہ اس کو پڑھتے ہوئے لوگوں کی انفارمیشن کو اضافہ ہو۔ ظاہر کہ آپ اخبار چھاپتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ اس کی نشر کروا دیتے ہیں، ایسی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کو بلوچستان اسمبلی کے اجلاس کا کوئی بھی خبر مین اسٹریم میڈیا میں نظر نہیں آتا۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اسپیس بہت کم ہے بلوچستان کے لیے، یہ اپنی جگہ، یہ گلا شکوہ اپنی جگہ بالکل موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف لیکن جب اسمبلی کے اندر جو خود کو عوامی نمائندہ کہتے ہیں ان کی جانب سے کوئی سنجیدہ اور باوقار یا آپ یوں کہیں کہ با مقصد کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگا، کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی، کوئی عوام کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہوتی، تو پھر تو اسمبلی کا صرف فارمیلٹی ہے، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر کہ سال میں جتنے آپ کو اجلاسیں پورے کرنی ہے وہ کرنا ہوگا، ادروائز اس کا کوئی مقصد یا مقصدیت اس کی ختم ہو جاتی ہے اسمبلی اجلاس کا۔ تو ہم گزشتہ کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ایک غیر سنجیدہ قسم کی اجلاسیں ہوتی ہیں، کورم پورا نہیں ہوتا، مطلب بچوں کا کھیل بنا دیا گیا بلوچستان اسمبلی کو اور اس کے اجلاسوں کو۔ اس طرح آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے جب آپ، میں تو کئی دنوں سے میں نہیں جاتا ہوں اسمبلی اجلاس، جب بھی ہوتے ہیں مجھے کوئی ظاہر ہے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ہونا ہی نہیں ہے، کوئی انفارمیشن ہی نہیں ملنا۔ ایم پی ایس کا شکل تو ہم ڈیلی ویسے بھی دیکھتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے بلوچستان اسمبلی جانے کی اور کارروائی کور کرنے کی۔ باقی ظاہر ہے کہ روٹین ہے، ایز اے جرنلسٹ اپنی ٹیم بھیجنی ہوتی ہے اور اس کو کور بھی کرنا ہوتا ہے اور خبر بھی ہم فائل کرتے ہیں، لیکن اس کا آپ منسٹری میڈیا چھوڑیں، بلوچستان کے جتنے اخبارات ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے ایز اے قاری تو آپ کو بلوچستان اسمبلی کے اندر کوئی اس طرح کی خبر جب فائل ہوتی ہے پڑھتے ہوئے آپ کو بھی کوئی ایسا کوئی انفارمیشن نہیں ملتی، کوئی ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن ایک چیز مشاہدے میں آئی ہے، میں آپ کو بتا دوں، گزشتہ 5-6 سالوں میں بلوچستان کے اراکین اسمبلی، ایک تو غیر سنجیدگی کا میں نے ذکر کیا، ایک مزاج میں ایک تبدیلی آئی ہے۔ ایک پہلے یہ ہوتا تھا کہ بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن اراکین اگر 2 بھی ہوتے نا ٹوٹل، تو اسمبلی اجلاس اتنا با مقصد ہوتا، اپوزیشن کے 2 اراکین پورے حکومتی بینچوں کو ہلا کے رکھ دیتے اپنی اسپیچ میں، دلائل سے، ایشوز پہ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ رات 12 بھی بج جاتے لیکن اسمبلی کا اجلاس ختم ہونے کا نام نہیں لیتا جب تک وہ اجلاس کسی منطقی انجام تک نہ پہنچے۔ اس کے باوجود، اتنے اختلافات کے باوجود کبھی ہم نے نہیں دیکھا، کبھی بھی، گزشتہ 20 سال 18 سال ہوئے ہیں بلوچستان اسمبلی میں کور کرتا ہوں، کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ حزب اختلاف یا حزب اقتدار یا 2 مخالف نظریے کے درمیان گالم گلوچ کی نوبت آیا ہو، ایک دوسرے کو سخت جملے کہنے کی نوبت آیا ہو، ایک دوسرے کی بے عزت کرنے، اس کی انسلٹ کرنے کا نوبت آیا ہو۔ مجھے یاد ہے جب
کچکول علی ایڈوکیٹ اپوزیشن لیڈر تھے اور جام یوسف وزیر اعلیٰ تھے. اور اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ ہوتے تھے، کچھ چند لوگ تھے، 4 یا 5، مجھے ابھی ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن 5-6 لوگ تھے. دن 4 بجے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، رات 12 بجے تک وائنڈ اپ نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اپوزیشن کے 4-5 اراکین نے حکومتی اراکین کے ناک میں دم کر کے رکھا، اسپیچ پہ اسپیچ، سوال پہ سوال، مطلب پوائنٹ آف آرڈر، قراردادیں، بحث مباحثہ. ان پورے ٹینیور میں 8 گھنٹہ چلا وہ اجلاس. اس طرح کے بہت اور بھی اجلاس چلتے رہے، لیکن میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. کبھی بھی نہ اپوزیشن اراکین کی طرف سے نہ حکومتی اراکین کی طرف سے کبھی کوئی بد زبانی ایک دوسرے کے خلاف کی ہو، کوئی گالم گلوچ کی ہو، کسی کا انسلٹ کیا گیا ہو، کسی کو بے عزت کیا گیا ہو، نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی ہو، نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. لیکن آج کا اسمبلی اگر آپ دیکھیں، یقین مانیں دل ٹوٹ جاتا ہے. ہم جو کہتے ہیں نا، دعوے کرتے ہیں کہ بلوچستان روایتوں کا امین ہے، روایتوں کی پاسدار ہے، یہاں پہ روایت کو بڑا عزیز رکھا جاتا ہے، ہماری روایت، ہماری تہذیب، پتہ نہیں کیا کیا ہم بولتے رہتے ہیں نا. دعوے ہمارے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقین مانے ایک صرف افسوس ہم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ مطلب کیا بندہ کہے. 2 دن پہلے زابد ریکی اور عارف جان محمد حسنی کے درمیان تلخ جملے، ہم عموماً نا جو میڈیا کے الفاظ میں تلخ جملے کہہ دیتے ہیں. تلخ جملے کیا تھے؟ گالم گلوچ، ایک دوسرے کا انسلٹ کرنا، گالم گلوچ کرنا، اور یہ کہنا کہ تم باہر نکلو میں تمہیں دیکھوں گا. دوسرا کہتے ہیں تم باہر نکلو میں تمہیں دیکھوں گا، تمہاری حیثیت یہ، تمہاری حیثیت وہ. مطلب ایسے القابات سے ایک دوسرے کو نوازتے ہیں رہے. ابھی 2 دن پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، زابد ریکی اور عارف جان محمد حسنی، اور دونوں ایک علاقے سے، ایک ڈویژن سے ہیں، رخشان سے ہیں. ایک واشق کا رہنے والا ہے، دوسرا دال بندن کا رہنے والا. یہ تلخی کیوں ہے؟ تلخیاں ہوتی ہیں، دشمنیاں بھی بلوچستان میں ہوئی ہیں، قتل غارت گری بھی ہوئی ہے. نہ میں قتل غارت گری کے حق میں ہوں، نہ میں قبائلیت کے حق میں ہوں، نہ میں سرداریت کے حق میں ہوں. رنجشیں ہوتی رہی ہیں، قتل غارت گری ہوتا رہا ہے، نسل کشیاں کی گئی ہیں، ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کی، تمام دیکھ، لیکن کسی نے ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہیں کی. یہ جو 2 دن پہلے ہوا تھا زابد ریکی اور عارف جان محمد حسنی کے درمیان، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ دونوں ایک علاقے سے، ایک علاقہ، ایک ریجن، ایک ڈویژن سے کے رہنے والے ہیں. مقصد یہ تھا کہ جام کمال خان جب وزیر اعلیٰ تھے تو میر عارف محمد حسنی آلن آل تھے رخشان میں. کچھ تو یہ کہتے تھے کہ جس ڈپٹی سی ایم ہیں رخشان ڈویژن کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس ٹائم ظاہر ہے کہ زابد ریکی اپوزیشن میں تھے، ثنا بلوچ بھی تھے، باقی دوسرے تیسرے. تو نہ ان کو فنڈ ریلیز ہوا کرتا تھا، نہ کوئی ان کی پی ایچ ڈی بھی ان کے اسکیمیں ڈالی جاتی تھیں. تو یہ ہے نا، اس وجہ سے ایک تلخی تھی. تو اس وقت ظاہر ہے کہ زابد ریکی وغیرہ یہ انڈر پریشر تھے اپنے عوام کے سامنے. اور جب حکومت بدلی، جام کمال خان کی جگہ میر قدوس بزن جب آ گئے تو پانسا پلٹ گیا. ابھی عارف محمد حسنی کی پوزیشن پہلے جیسے نہیں رہی ہے، وہ عام ایک ایم پی رہے، جبکہ اس کے مقابلے میں زابد ریکی ظاہر کی جمعیت سے ہیں، اور جمعیت نے اعلانیہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی حمایت کی ہے. تو ان کے اسکیمیں، ان کے منصوبے، ان کے پی ایس ڈی پی او تو چل رہے ہیں، نوکریاں وغیرہ، ظاہر ایک اختیار اس کو علاقے میں مل چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ تلخی ہے. پہلے آج کا جو بے اختیار ہے وہ کہتے ہیں کہ آج والے کے پاس اختیار ہے، جو کل با اختیار تھا آج بے اختیار ہے، اس طرح. تو یہ نوبت پھر گالم گلوچ تک آتی ہے، وہ بھی اسمبلی فلور پہ.
جہاں پہ دنیا جہاں کی میڈیا کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے یہ ویڈیوز آج کل کے دور میں اب ویڈیوز کے وائرل ہونے کا مطلب ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. جب کسی کے پاس موبائل ہو یا کوئی بھی کیمرہ ہو، جب آپ کیپچر ہو گئے اور آپ کی ویڈیو ہو تو پھر وائرل پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے. یہ گالم گلوچ ہوئی. لیکن اچھی بات یہ ہے، دیکھیں اچھی بات یہ ہے کہ آج مطلب 2 دن کے بعد دونوں کے اندر صلح صفائی ہوئی. ایک اچھے ماحول میں اراکین پارلیمنٹ نے ان کو اسپیکر کے چیمبر میں ایک دوسرے سے گلے ملے، خوش ہو گئے، جو ہو گئی بہت اچھی بات ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا. ایسے پہلے آپ کو یاد ہوگا صدر یار محمد رند صاحب اور میر اسد اللہ بلوچ صاحب کے درمیان اختلاف، ویڈیو وائرل ہوئی، دیکھیں لوگوں کو پتہ چل گیا. تو اس طرح کی ایک واقعہ پیش آیا. اس سے قبل بھی جمعیت علماء اسلام اور باپ والوں کے درمیان ہوا ہے. پی ٹی آئی اور جمعیت والوں کے درمیان 2 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی. وہ تو مطلب بالکل بالمشافہ ہم نے دیکھا، لوگوں نے یہ چیزیں بھی دیکھ لی. مطلب ایک عدم برداشت کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ کہ بلوچستان اسمبلی کے آپ کا 90% لوگ غیر سیاسی لوگ ہیں. اتفاقی سیاستدان بنے، اتفاقی ایم پی اے بنے، نہ ان کو اسمبلی کا ڈیکورم کا پتہ ہے، نہ ان کو اپنے ڈیزیگیشن کا پتہ ہے، نہ اپنے عوامی ہونے کا پتہ ہے، نہ اپنی حیثیت کا پتہ ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے ہمارے بولنے اور تولنے کی کیا قیمت ہے، لوگ اس سے امپریشن کیسے لیتے ہیں، اس کو پازیٹیو وے میں دیکھیں یا نیگیٹو، لوگ تو اس پہ دیکھتے ہیں نا. تو یہ ان کو نہیں پتا ہوتا. پھر سب سے بڑی بات دیکھیں، جو اسپیکر ہوتا ہے لیڈر آف دا ہاؤس، اس کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بجائے کہ اسپیکر اسمبلی کا ڈیکورم، اسمبلی کے جو احترام، اس یا رول آئین، اس پہ چلنے کے بجائے بسا اوقات جو اسپیکر ہوگا، جو صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، جو چیئر کر رہا ہے، وہ ایک رکن کو لقمہ بھی دے رہا ہوتا ہے ساتھ میں. ضابط ریکی اور عارف محمد حسنی کے جملوں میں، تلخ جملوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں اسپیکر بھی لقمہ دے رہا ہوتا ہے. حالانکہ ادھر اسپیکر کو ڈیکورم برقرار رکھنے کے لیے ایک سخت فیصلہ کرنا ہوتا ہے تاکہ ایک رکن دوسرے رکن کے خلاف اس طرح کی بات کہنے سے پہلے اس کو روک لے تاکہ نوبت ہی نہ آ جائے. لیکن جسے میں نے کہا کہ سیاسی لوگ نہیں ہوتے نا، اتفاقی آ جاتے ہیں. ابھی ایک بندہ پہلی بار اسمبلی میں ظاہر کہ کامیاب ہو کے آیا ہے اور اس کو آپ اسپیکر کے سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی 65 اراکین کو آپ نے ڈیل کرنا ہے. وہ جب اس کو رول کا نہیں پتا، اسمبلی کے آئین کا نہیں پتا، اسمبلی کے قانون کا نہیں پتا، اس کے ڈیکورم کا نہیں پتا، کسی چیز کا نہیں پتا، تو وہ پھر کیسے ہینڈل کرے گا؟ اس کو اس قانون اس نے پڑھی نہیں ہوگی کہ میں نے کس چیز کو کہاں پہ کیسے ہینڈل کرنا ہے. یہ نہیں پتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر وہ جیسے میں نے کہا غیر سنجیدگی ہے نا، بس ایک دوسرے کو لقمہ دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر تنقید کیا جا رہا ہوتا ہے، تہذیب بالکل پاؤں ترے رون لیا جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور یہ جو میرے خیال میں سیاسی خودکشیاں ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، جو ان کی پالیسیاں بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ان کے رویے بھی کہہ سکتے ہیں، تربیت نہ ہونا یا سیاسی جو ایک کلچر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں امپوز کیے گئے ہیں. تو
اس چیزوں سے بچنے کے لیے، سیاسی ماحول کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے، کوئی بھی ہو جب سیاسی جماعتیں ہوں گے، نظریات کی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بہت سی چیزوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن باتیں تہذیب کے دائرے میں ہوتی ہے۔ ہم گلہ کرتے ہیں کہ جب سے عمران خان آیا تو انہوں نے گالم گلوچ کی جو ہے وہ کلچر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو مذاق اڑاتے تھے جب پنجاب اور سندھ وغیرہ میں جاتے تھے، ابھی وہ الٹا ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایک سیاسی کلچر کو آہستہ آہستہ سلو پوائزن دے کر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر ہو یا باہر ہو، وہ اختلافات کو تہذیب کے اندر رکھ کے اختلاف رائے رکھے، اور اس طرح غیر سیاسی کلچر اور تہذیب کی بےخونی کرنی چاہیے۔ اس کی میں کہتا ہوں کہ ایک ریڈ لائن، ایک ریڈ لکیر کھینچنی چاہیے، تاکہ سیاست اپنی جگہ چلتی رہے گی لیکن بد تہذیبی، گالم گلوچ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے ہوست رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔